ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ شہید قیصر حسین چغتائی کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، خاص طور پر اس پورے علاقے کے وہ عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد، قال علی علیہ السلام فی وقت ضربتہ، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، فزت ورب الکعبہ، صلوات ارباب دانش صاحبان علم حضرت، آیات قرآنی کی تفاسیر بھی مجالس میں کرتے رہتے ہیں، احادیث رسول بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کلیم مولا کا وقت ضربت نعرہ ہے، فزت ورب الکعبہ یا بے رب الکعبہ، دونوں معنی قسم میں ہیں، واہ ہو یا بے ہو۔ علی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی سے مراد شہادت نہیں ہے، کہ بچے پوچھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے کیا، علی نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے؟ علماء نے تقریباً فزت برب الکعبہ کی جو تفسیریں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے اس جملے کے 400 معنی لکھے، کیونکہ علی جیسے فصیح و بلیغ کے کلمات ہیں، کوئی عام بندے کے نہیں ہیں۔ علی اعلان کر رہے ہیں رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک سادہ سا ترجمہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ کامیابی سے مراد علی درجہ شہادت پر پہنچ گئے، یہ کامیابی ہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جس کی محبت میں بستر پہ مرنے والا شہید ہو۔ سمجھ میں آئی ہے؟ جس کی محبت میں بستر پہ مرنے والا شہید ہو، وہ خود اگر شہید ہو رہا ہے تو یہ معیار کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کامیابی کسی اور معنی میں کہہ رہے ہیں،
آئیے ایک معنی دیکھتے ہیں۔ علی کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ 2 سے 3 مقاصد بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، امامت کا کام ہے حفاظت رسول۔ گفتگو انتہائی اہم کرنا چاہ رہا ہوں۔ امامت کا کام ہے حفاظت رسول، یعنی نبی پر کسی بھی قسم کا حملہ ہو اس کا دفاع کرنا امامت کا کام ہے۔ جسمانی حملہ ہو تو امام بچائے گا، روحانی حملہ ہو تو امام بچائے گا۔ اب لفظ پھر بدلتا ہوں، ظاہری حملہ ہو تو امام بچائے گا، باطنی حملہ ہو تو امام بچائے گا۔ پھر لفظ بدل رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو کردار پہ حملہ ہو تو امام بچائے گا، دماغ پہ حملہ ہو، کیونکہ حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ امام کے ذمہ ہے۔ وقت آخر نبی پر ایک الزام لگا تھا، میرے بچوں کو بھی وہ الزام یاد ہے۔ وقت آخر میرے نبی پر ایک الزام لگا تھا کہ نبی کا، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، نبی کا نقل کفر نباشر، کہ دماغ کام نہیں کر رہا۔ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، ہزیان کے معنی بڑے سخت ہیں اور میری زبان سے وہ ادا نہیں ہو سکیں گے، اس لیے سادہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ نبی کا دماغ کام نہیں کر رہا، چھوڑ گیا ہے۔ اب نبی جو بول رہا ہے وہ بے سوچے سمجھے بول رہا ہے، کیونکہ نبی پر بخار کا اثر ہے۔ کس کا اثر ہے؟ بخار۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کو بخار زیادہ ہو جائے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی تصور لوگوں کا نبی کے لیے تھا کہ نبی پر بخار کا اثر ہے۔ 20 رمضان سن 40 ہجری بعد از نماز ظہر علی نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا، محمد حنفیہ، جی بابا مسجد میں جا، گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے اعلان کر کہ میرا بابا علی کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جس نے جو پوچھنا ہے آ کر پوچھو، قبل اس کے کہ میں علی دنیا سے چلا جاؤں۔ جناب محمد حنفیہ نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا، بعض روایات کے مطابق قدم بوسی کی ہے، قدم بوسی کر کے کہا ہے کہ آپ وقت کے امام ہیں، میرے بابا بھی ہیں، دونوں حوالوں سے واجب الاطاعت ہیں، میں مسجد کوفہ میں چلا جاتا ہوں، گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے آپ کے سلونی کا اعلان دہرا دیتا ہوں، لیکن خود ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر سمجھا دیں تو۔ کپوچ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی وقت ہے؟ سوالوں کے جواب دینے کا یہ کوئی وقت ہے؟ علی فرماتے ہیں حنفیہ بیٹا وقت ہی یہی ہے۔ اللہ کرے آپ میرے ساتھ چلتے رہے، وقت ہی یہی ہے۔ اچھا مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا سر مجھے سہارا دے کے بٹھایا گیا۔ کہا حنفیہ بیٹا تو جا کے اعلان کر، تلوار لگتی نا میرے شکم پر،
میں علی اعلان نہ کرتا، تلوار جگر کے پار ہوتی نا، میں علی اعلان نہ کرتا، میری گردن کٹ جاتی نا، میں علی اعلان نہ کرتا، تلوار میرے دماغ میں لگی ہے، مجھے ان کو سمجھانا بھی دماغ ہے، مجھے انہیں سمجھانا بھی دماغ ہے۔ یہ آئیں گے، آ کے کریں گے سوال، انہوں نے دیکھا ہے کہ میرا سر، یہ تعبیر میری ہے، علی کے لفظ نہیں ہے، کیونکہ آپ حالت روزہ میں ہوں گے، میں نسبت نہیں دینا چاہ رہا، تعبیر میری ہے کہ شاید علی ایسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسجد کوفہ میں دیکھا تھا کہ میرا سر ایسے کھلا ہے جیسے قرآن کھلتا ہے۔ سبحان اللہ، تلوار یہاں لگی تھی، یہاں اتری تھی، یہاں تک، اس کا مطلب ہے کہ سر ایسے کھلا تھا جیسے قرآن کھلتا ہے۔ علی فرماتے ہیں دماغ ہوا ہے 2 ٹکڑے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ میرا دماغ ہوا ہے 2 ٹکڑے، اب اس کے اوپر میں نے امامہ باندھ کے جوڑا ہوا ہے نا، دماغ ہوا ہے 2 ٹکڑے، یہ آ کے کریں گے سوال، میں علی دوں گا جواب۔ جب یہ مان جائیں گے نا کہ علی جیسا عالم اور استاد منبر پہ تھا ویسا ہی بستر پر ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، علی جیسا عالم اور استاد منبر پہ تھا ویسا ہی بستر پر ہے، علی جیسے دماغ سالم تھا ویسے علی دماغ 2 ٹکڑوں میں عالم ہے، علی جیسے تلوار سے پہلے تھا ویسے تلوار کے بعد ہے، قبر کی دیوار تک دعا دیتا رہنا۔ یہ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ تجھے ہدیہ کر رہا ہوں، علی کا اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، جب یہ مان جائیں گے نا کہ علی کے دماغ پر تلوار اور زہر نے اثر نہیں کیا، پھر میں کہوں گا انا عبد من نبی محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب غلام کے دماغ پہ تلوار اثر نہیں کرتی تو سردار کے دماغ پہ بخار اثر۔ سرمایہ حیات انا کا بھرم علی، تیرا نبی کے بعد صدا محترم علی، نعرہ حیدری۔ میں اعلان کروں گا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب غلام کے دماغ پہ تلوار اثر نہیں کرتی تو سردار کے دماغ پہ بخار کیا اثر کرے گا؟ لوگ آئے، لوگوں نے کیے سوال، علی نے دیے جواب۔ اب وقت نہیں کہ میں وہ سارے سوال بھی بیان کرتا جاؤں، لوگ آئے، لوگوں نے کیے سوال، علی نے دیے جواب۔ جب وہ مان کے اٹھ کے چلے گئے نا تو علی نے اعلان کیا دوسری مرتبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا ہے۔ نبوت کی چادر پہ جو ہزیان کی تہمت لگی تھی، علی آج دھو کے جا رہا۔
अलहुमा। क्या कहना, क्या वाह। अली ने नबूवत में लगे हुए इल्जाम को धोया तो अली फरमा रहे फुज तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया है। यानी जो नबी पे इल्जाम लगे थे आज अली धो गया है। ये एक वजह है कामयाबी की जो अली फरमा रहे हैं कि मैं कामयाब हो गया हूं। आइए जरा दूसरी वजह देखिएगा कि वो दूसरी वजह क्या है। हमारे यहां तो एक बात कर दी जाती है, जरा बात की गहराई तक जाया करें। बाद इंतकाले रसूल, बाद इंतकाले रसूल अली के खिलाफ चंद साजिशें की गई कि अली के कत्ल का जवाज बनाया जा सके। हो सकता है आज तक आपने इस पहलू को कभी देखा ना हो। साजिशें तैयार की गई कि अली के कत्ल का जवाज किया जा सके। पहला काम किया गया, कहां से किया गया? मस्जिद नबवी से किया गया। बाद अज़ इंतकाल रसूल कौन थे मस्जिद नबवी में? आप जानते हैं, लोगों को पैसे दिए गए कि अफराद के अंदर इंसानियत की फितरत में खुद नुमाई है, अपने आप को बड़ा समझना है। मेरे अंदर कोई भी फजीलत न पाई जाती हो, आप मेरी 4 फजीलतें बयान करें, मैं मना नहीं करूंगा, चौड़ा हो जाऊंगा। मन आलम के मन दानम, जो मैं हूं वो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा बंदा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं हो सकता है तालिब इल्म भी नहीं हूं, ये मुझे हुज्जतुल इस्लाम कह रहा है। मैं तालिब इल्म भी नहीं हूं, ये मुझे आयतुल्लाह कह रहा है। मैं तालिब इल्म भी नहीं हूं, ये मुझे पता नहीं कौन कौन से रुतबे दे रहा है। मैं अज़ादार की जूती की खाक के बराबर भी नहीं हूं, ये पता नहीं खतीब असर के जुमले मुझे कह रहा है। तो मैं थोड़ा सा चौड़ा हो जाऊंगा कि बड़ी बात है। ये हर इंसान में है, आप में भी है। चुप हो गए? नहीं है, नहीं है। इसीलिए मौला हुसैन एक जुमला फरमाते हैं, जब घर से निकला कर ना, रास्ते में जो बंदा मिले उसे इज्जत से सलाम किया कर और अल्लाह की बारगाह में कहा कर, मेरे अल्लाह ये मुझसे बेहतर है, मैं इससे बदतर हूं। हम सामने वाले को क्या समझते हैं? अपने से हकीर। ऐसा है या नहीं? वक्त नहीं किस तरह आपको मिसालें दी। आदत है खुद नुमाई की, आदत है खुद नुमाई। बंदे तैयार किए, ये पैसे लो, और ये 2-3 साजिशें ऐसी हैं जो आज तक चल रही हैं, आज तक चल रही हैं। और आज चलने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें खबर ही नहीं कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं। खिलाफत अव्वल ने पहला काम, साजिश पहले तो अली पे कातलाना हमले करवाए। बतूल के घर को जो आग लगी, ये भी अली पे कातलाना हमला था, पूरे अली को जलाना था। ये अयाम सैयदा में यहाँ मैं बयान कर गया हूँ कि वो जो सैयदा के घर के बाहर लकड़ियाँ रखी गई थी, वो फिर बीबी की बद्दुआ की वजह से लोग डर गए, क्योंकि मस्जिद नबवी की दीवारें भी बुनियादों से निकल आई थी। तो वो लकड़ियों के जोड़ आपस में हटा दिए गए, तो वो आग फैली नहीं तो इरादा ये था कि अली को उसके बच्चों समेत घर में जला दिया जाए। और लकड़ियां इतनी थी कि मदीने के लोग लकड़ियां उठाकर ले गए। 1 महीने तक उन्हें अपने तंदूर में डालने के लिए लकड़ियां खरीदनी नहीं पड़ी।
पूरे मदीने को, तो 4 घरों की बात नहीं है, साजिश। 5 मरतबा अली के कत्ल की साजिश मस्जिद नबवी में की गई। अली नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में जाके पढ़ते थे। और क्यों पढ़ते थे? जब पहला कातलाना हमला हुआ था तो हमारे इब्ने यासिर ने कहा था, मौला क्यों पढ़ते हो आके यहाँ, जब पता है कि ये आपको मारेंगे? अली फरमाते हैं, इसलिए आके यहाँ पढ़ता हूँ, इन्हें पता चले कि अली जवां मर्द है, तुम जैसों से डरता नहीं है। तलवार नहीं उठा रहा हूं तो वो हुक्म रसूल है, लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूं। एक मर्तबा किया, खालिद बिन वलीद इतना लोहे का राड लेकर आया, उसे इशारा किया गया जब अली तशहुद में हो तो अली को मारना। ये भी तो कमाल अली है ना कि अली को दुश्मन जब भी मारने का इरादा करता है हालत नमाज में ही करता है, वैसे जुर्रत ही नहीं सामने आए। समझ आई है मेरी बात? तशहुद में हो तो मारना। जब तशहुद में बैठने लगे उस वक्त 2 किस्म की ताकत लगती है, ऊपर से आपकी ताकत होगी, नीचे से उठने वाले की ताकत होगी, तो वो ज़र्ब जोर से लगती है। इब्ने मुलजम ने भी ऐसे ही मारा, उसको इशारा किया गया मार, खालिद बिन वलीद के कदम जम गए, मार नहीं सकते। अली ने आखिरी तकबीरें गई, अली उठे, उसकी तरफ भी देख के मुस्कुराए, आंखों के इशारे करने वालों की तरफ देखकर भी मुस्कुराए। मुस्कुरा के ने जो आंखों